السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ کلاس 9 کا پہلا لیکچر ہے اور ہم اس لیکچر میں چیپٹر نمبر 1 فنڈامنٹلز آف کمپیوٹر کو اسٹڈی کریں گے۔ اور فنڈامنٹلز آف کمپیوٹر کا جو چیپٹر ہے اس میں کئی ٹاپکس انکلوڈڈ ہیں، لیکن اس وقت اس لیکچر کے اندر ہم کمپیوٹر کی ہسٹری کو اسٹڈی کریں گے۔ تو جو کمپیوٹر کی ہسٹری ہے ہم اس کو ایولیوشن آف کمپیوٹرز بھی کہتے ہیں، کیونکہ کمپیوٹر جو ہے وہ ڈائریکٹلی کسی ایک شکل میں نہیں بنا تھا جو آج ہم یوز کرتے ہیں، بلکہ یہ ایوالو ہوا ہے، ایولیوشن ہوا ہے کمپیوٹر کا۔ پہلے کسی اور طرح کے کمپیوٹرز تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کی شکلیں بدلی، ٹیکنالوجی چینج ہوئی۔ کمپیوٹر کے ایولیوشنز کو جو ہے وہ یہ کمپیوٹر کی ہسٹری کو جو ہے ہم نے 3 ایجز میں یا ایراز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ تو نمبر 1 اس میں جو ہے وہ میکینیکل ایرا ہے، جس کو ہم ڈارک ایج بھی کہتے ہیں۔ سیکنڈ ہے الیکٹرو میکینیکل ایرا، جس کو ہم مڈل ایج بھی کہتے ہیں۔ اور تھرڈ ہے الیکٹرانک ایرا، جس کو ہم ماڈرن ایج بھی کہتے ہیں۔ تو ان تینوں کے ڈفرینس کے بارے میں ہم مزید آگے پڑھیں گے، تو آگے بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم میکینیکل ایرا کو ڈسکس کرتے ہیں، جس کو ہم ڈارک ایج بھی کہتے ہیں۔ تو میکینیکل ایرا کے اندر جو ہے وہ ڈیوائسز جو ہوتی تھیں وہ میکینیکل پاور سے چلتی تھی، مینس اس زمانے میں الیکٹریسٹی انوینٹ نہیں ہوئی تھی، تو جو بھی ڈیوائسز بنتی تھیں وہ الیکٹریسٹی سے نہیں چلتی تھیں، میکینیکل ڈیوائسز ہوتی تھیں۔ اور وہ ڈیوائسز زیادہ تر جو ہیں وہ ارتھمیٹک آپریشنز کو پرفارم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ جو ارتھمیٹک آپریشنز جیسے کہ پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائڈ وغیرہ، یہ آپریشنز وہ کمپیوٹنگ مشینز جو ہیں وہ پرفارم کرتی تھیں۔ میکینیکل ایرا کے اندر یعنی ڈارک ایج کے اندر کچھ ڈیوائسز جو بہت زیادہ پرومیننٹ تھیں ان کی لسٹ ہے، جس میں ایبیکس 3000 BC یعنی آج سے تقریباً 5000 سال پہلے چائنا میں ڈیولپ کیا گیا تھا، اور اسٹل چائنا میں اور دیگر ملکوں میں یہ یوز ہوتا ہے۔ اسپیشلی ایبیکس کو اسکولز کے اندر یوز کیا جاتا ہے چھوٹے بچوں کو کاؤنٹنگ سکھانے کے لیے اور بیسک ارتھمیٹک آپریشنز پرفارم کروانے کے لیے، اور چائنا میں اسٹل یہ یوز کرتے ہیں کیلکولیشنز کرنے کے لیے وہاں کے شاپ کیپرز وغیرہ۔ تو ایبیکس سب سے پرانی کمپیوٹنگ ڈیوائس ہے جس کے ذریعے ہم ارتھمیٹک آپریشنز پرفارم کرتے تھے، اور یہ 3000 BC یا 5000 ایئرز اگو چائنا میں ڈیولپ ہوئی تھی۔ اسی طرح سے نیپیئر بونز ہے، سلائڈ رول ہے، پاسکلز کیلکولیٹر ہے، لیبنیز کیلکولیٹرز ہیں، ان کے بارے میں ہم آگے ڈیٹیلز میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ایبیکس ہے۔ ایبیکس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ 5000 ایئرز اگو چائنا میں ڈیولپ ہوئی تھی، اسٹل ان یوز ہے، ابھی بھی استعمال ہو رہی ہے، اور کنسیڈر ایز اے فرسٹ کمپیوٹر پروٹوٹائپ، یعنی یہ سب سے پہلا کمپیوٹر اسی کو ہی کہا جاتا ہے ایبیکس کو، کہ یہ ایک ایسی ڈیوائس بنائی گئی تھی یا ایسا کمپیوٹر یہ ڈیوائس بنائی گئی تھی جس کے ذریعے جو ہے وہ کیلکولیشنز پرفارم کی جاتی تھی، کمپیوٹیشن ہوتی تھی۔ تو یہ سب سے پہلی ڈیوائس تھی۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس نیپیئرز بونز، یہ جو ہے وہ 1612 AD میں جو ہے وہ جان نیپیئر نام کے ایک اسکاٹش میتھمیٹیشین تھے جنہوں نے یہ بنائی تھی، اور یہ ایک بورڈ ہوتا تھا جس کے اوپر، یا جن کو ہم راڈز کہتے تھے، یہ راڈز ہوتی تھیں 10 راڈز 1 سے لے کے 9 اور پھر اس کے بعد 0، اور اس پہ ڈفرینٹ نمبرز لکھے ہوئے ہوتے تھے۔ تو یہ نمبرز جو ہیں ڈفرینٹ کیلکولیشنز ہمیں پرفارم کر کے دیتے تھے۔ اب جیسے کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے انہوں نے یہ 7 والی راڈ جو ہے وہ یہاں پہ دکھائی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو 7 اور یہ ہے 1، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 اور 7 1 7، اور پھر یہ 2 کی لائن آ گئی، 2 7 2 اور 1 4 لکھا ہوا ہے، جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھیں بڑا کر کے، تو یہ 7 2 14، دس از دا تھرڈ، 7 3 21، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ 2 اور 1 لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ بڑا کر کے دکھایا ہوا ہے، 2 اور 1 21۔ تو اس طریقے سے مختلف کیلکولیشنز پرفارم ہوتی تھیں اس میں۔ تو یہ ملٹیپلیکیشن اور ڈویژنس کے لیے یوز ہوتا تھا نیپیئر
بونز یا نیپیئر راڈز بھی کہتے ہیں ان کو. 1612 AD میں یہ ڈیوائس جو ہے ڈیولپ کی تھی جان نیپیئر اسکاٹش میتھمیٹیشین نے. پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس ڈارک ایجز میں ایک اور سلائڈ رول جو 1622 AD میں انوینٹ ہوا تھا, اور اس کو ایک انگلش میتھمیٹیشین ولیم آؤٹریڈ نے بنایا تھا. اور اس کے اندر 2 اسکیلز ہوتے تھے, ایک مین اسکیل ہوتا تھا اور ایک اس کے اوپر دوسرا اسکیل ہوتا تھا. ان کے اوپر ڈفرینٹ جو ہے میجرمنٹس وغیرہ لکھی ہوئی ہوتی تھیں, اور جب ہم ایک اوپر والے اسکیل کو مین اسکیل کے اندر سلائڈ کرتے تھے تو اس سے جو ہے وہ ڈفرینٹ کیلکولیشنز آپ کے سامنے آنسرز کی صورت میں ڈسپلے ہوتی تھیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے پاسکلز کیلکولیٹر. تو پاسکلز کیلکولیٹر میں یہ ایک فلی میکینیکل ڈیوائس تھی, جیسے کہ ایک مشین ہوتی ہے ویسے ہی تھی, اور اس کو انوینٹ کیا تھا فرینچ میتھمیٹیشین بلیز پاسکل نے, اور یہ انوینٹ کی تھی انہوں نے 1642 AD میں. تو یہ ایک فلی ڈیولپ مشین تھی جس کو ہم پراپر مشین کہہ سکتے ہیں, میکینیکل ڈیوائس, اور یہ ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن کر سکتی تھی 8 فیگرز تک, یعنی 8 نمبرز تک کے 8 فیگرز تک کے 8 ڈیجٹس تک کا نمبر اگر ہے ایک, تو وہ اس نمبر کے اوپر سبٹریکشن اور ایڈیشن کے آپریشنز پرفارم کر سکتی تھی یہ مشین. تو یہ بھی ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا, اس طرح کی مشین ایک ڈیولپ ہو جانا اور 8 ڈیجٹس تک کیلکولیشن کرنا. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہے لیبنیز کیلکولیٹر. یہ 1694 AD میں جرمن میتھمیٹیشین تھے, انہوں نے ڈیولپ کیا تھا, اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں جو ہے وہ چاروں بیسک ارتھمیٹک آپریشنز جو تھے وہ پرفارم ہوتے تھے, جس میں شامل ہے پلس, مائنس, ملٹیپلائی, ڈیوائڈ. تو اس طریقے سے چاروں آپریشنز پرفارم کرتی تھی. تو یہ مشین 1694 AD میں جرمن میتھمیٹیشین گوٹفرائڈ ولیم لیبنیز نے ڈیولپ کی تھی. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ پرومیننٹ مشین ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہی ایک میجر بریک تھرو تھا کمپیوٹنگ کی دنیا میں, اور یہ تھا ڈفرینس انجن جو کہ چارلز بیبیج نے بنایا تھا. وہ ایک انگلش میتھمیٹیشین اور میکینیکل انجینئر تھے, اور انہوں نے یہ مشین بنائی تھی. حالانکہ یہ میکینیکل تھی اور اس وقت تک الیکٹریسٹی سے چلنے والی ڈیوائسز نہیں بنی تھی, کیونکہ یہ ڈارک ایج ہے. میں نے بتایا تھا کہ ڈارک ایج میں میکینیکل ڈیوائسز یوز ہوتی ہیں. تو یہ ڈیوائس جو ہے یہ بھی میکینیکل ڈیوائس تھی, فلی اور الیکٹریسٹیز میں یوز نہیں ہوتی تھی. اور یہ جو ہے کمپیوٹر اسٹیم کی پاور سے چلتا تھا, مینز جو بھاپ ہوتی ہے اس سے چلتا تھا. یہ اسٹیم اس مشین کو پاور پرووائڈ کرتی تھی, اور یہ مشین, یہ جو کمپیوٹر ہے یہ ورک کرتا تھا. اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک فلی جنرل پرپز کمپیوٹر کی طرح سے انہوں نے بنانے کی کوشش کی تھی, اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ایک اور دوسرا کمپیوٹر بنانے کے لیے جو ہے وہ پلاننگ کی تھی, اور ڈیوائس کی جو ہے وہ ڈائیگرامز وغیرہ انہوں نے بنا لی تھیں ساری. لیکن یہ کہ یہ چارلز بیبیج جو ہیں وہ اپنی زندگی میں اس کو کمپلیٹ نہیں کر پائے تھے, اور اس کو انہوں نے اس کا نام دیا تھا بیبیجز اینالیٹیکل انجن, جو کہ 1837 AD میں انہوں نے بنایا تھا. لیکن یہ مشین ان کے انتقال کے بعد بنائی گئی ان کی ڈرائنگز کو دیکھتے ہوئے, تو یہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ مشین نہیں بنائی تھی. اور اس میں جو کانسیپٹ یوز ہوئے تھے آج ایگزیکٹلی وہی کانسیپٹ ماڈرن کمپیوٹرز کے اندر یوز ہوتے ہیں. جیسے کہ آج کل ماڈرن کمپیوٹرز کے اندر ارتھمیٹک اینڈ لاجک یونٹ ایک الگ سے ہوتا ہے جو کہ تمام پروسیسنگ کو کنٹرول کرتا ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر بھی اسی طرح کا کانسیپٹ شامل کیا گیا تھا ارتھمیٹک اینڈ لاجک یونٹ کا. اور اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلا جنرل پرپز کمپیوٹر تھا جس کو وہ بنانے جا رہے تھے, جس کو وہ اپنی لائف ٹائم میں کمپلیٹ نہیں کر پائے. تو یہ جو آپ پکچر دیکھ رہے ہیں اس کمپیوٹر کی, تو یہ پکچر ایکچولی کمپیوٹر تو یہ ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن یہ ان کی وفات کے بعد ان کی ڈرائنگز کو دیکھتے ہوئے دیگر اور انجینئرز نے پھر اس کو ڈیولپ کیا تھا. تو اس کے بعد یہاں پہ آ کے چارلز بیبیج کے جو 2 مشینز تھیں, ڈفرینس انجن اور اینالائٹیکل انجن,
ان دونوں کے بعد پھر جو ہے وہ ڈارک ایج ختم ہو جاتی ہے، یعنی میکینیکل ایرا اوور ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر الیکٹرو میکینیکل ایرا یعنی مڈل ایج کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ ایرا اسٹارٹ فرام دا مڈ آف دا 19th سینچری، یعنی 19th سینچری کے مڈ میں یہ اسٹارٹ ہوا، اور یہ مشینز جو تھیں فاسٹر تھیں زیادہ ڈارک ایجز کے مقابلے میں، یعنی میکینیکل ایرا کے مقابلے میں، اور ایکوریسی بھی ان کے اندر پروسیسنگ کی زیادہ تھی، اور یہ جو ہیں یہ بھی اسٹیم سے بھی یوز ہوتی تھی، پاورڈ ہوتی تھی، اور الیکٹریسٹی چونکہ انوینٹ ہو چکی تھی اس وقت تک، تو یہ الیکٹریسٹی سے بھی پاور لیتی تھیں اور الیکٹریسٹی سے بھی رن ہوتی تھی۔ تو یہ ڈیوائسز، اس دور کی جو ڈیوائسز ہیں ان کو الیکٹرو میکینیکل ڈیوائسز اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ میکینیکل بھی تھیں اور ساتھ میں الیکٹریکل پاور بھی یوز کرتی تھی۔ اب اس میں سب سے مڈل ایجز میں جو سب سے پرومیننٹ ڈیوائس ہے وہ ہے ٹیبولیٹنگ مشین، جو 1890 AD میں ڈیولپ کی تھی ایک امریکن انوینٹر اور انجینئر نے، جس کا نام تھا ہرمن آلرت، اور یہ ہرمن صاحب نے جو ہے یہ ڈیوائس ڈیزائن کی تھی سینسس کے ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے، یعنی مردم شماری جو ہوتی ہے اس کے ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے، کیونکہ امریکہ میں ان دنوں مردم شماری ہو رہی تھی، تو مردم شماری کا ڈیٹا کلیکٹ ہوا تھا، تو وہ کیونکہ بہت ہیوج ڈیٹا تھا تو اسی وجہ سے اس کو پروسیس کرنے میں آلموسٹ 7 سال لگنے تھے، 7 ایئرز اس کا ڈیٹا کو پروسیس کرنے میں لگ جاتے۔ تو یہ ہرمن آلرت صاحب نے یہ مشین، ٹیبولیٹنگ مشین جو ہے وہ ایجاد کی، اور اس مشین کو استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ جس ڈیٹا کو کمپائل اور پروسیس کرنے میں 7 سال لگتے وہ صرف 6 مہینے میں پروسیس ہو گیا، اور مردم شماری یا سینسس کا رزلٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا گیا۔ تو یہ بہت زیادہ اسی وجہ سے پرومیننٹ ہے کہ یہ اس کی وجہ سے آپ کا سالوں کا کام مہینوں میں ٹرانسفر ہو گیا۔ تو یہاں پہ آ کے آپ کا الیکٹرو میکینیکل ایرا یعنی مڈل ایج اوور ہو جاتی ہے، کیونکہ مڈل ایج میں اور پرومیننٹ ڈیوائسز اتنی نہیں تھیں، کیونکہ پھر اس کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ کچھ سالوں بعد ہی جو ہے وہ ماڈرن ایج اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ماڈرن ایج کو ہم الیکٹرانک ایرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر الیکٹرانک ڈیوائسز بننا شروع ہو گئی تھیں، اور ان ڈیوائسز کو پھر ہم 5 جنریشنز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ آج کل جو ہم کمپیوٹرز یوز کرتے ہیں یہ سارے الیکٹرانک کمپیوٹرز ہوتے ہیں۔ تو جو ماڈرن ایج ہے ہم اس کو وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں جب سے الیکٹرانک کمپیوٹرز بننا شروع ہو گئے، اور پھر جو الیکٹرانک ایرا جو ہے یعنی ماڈرن ایج اس کو ہم 5 جنریشنز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ ہمارا جو 5 جنریشنز کا ٹاپک ہے ماڈرن ایج کا یعنی الیکٹرانک ایرا کا، اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے۔ تو یہاں تک ہم نے کور کر لیا، اگلا پورا ٹاپک ماڈرن ایج کے اوپر اور 5 اس کی جو جنریشنز ہیں ان کے اوپر ہوگا۔ تھینک یو۔